عیسائیت کے فاؤنڈر کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہودیت کے فاؤنڈر کون ہے؟ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام. اچھا، اس کے بعد بدھزم کے فاؤنڈر اور اسلام کے فاؤنڈر آدم علیہ السلام. ان کو بہت اچھا معلوم ہے، بولو مت. ہاں، تم کو بھی بہت اچھا معلوم ہے، بولو بولو. فاؤنڈر نہیں ہے؟ کیا بات ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ جنید. ذرا بولو جنید. فاؤنڈر نہیں ہے بولے تو کوئی رہنا نہیں فاؤنڈر. نہیں ہے کوئی بھی فاؤنڈر. تم کون سی کلاس میں؟ 10th میں ہے؟ 9th میں ہے؟ ویری گڈ. چلو ذرا ڈگری والوں سے پوچھو، تم سے زیادہ پڑھے والوں سے پوچھیں گے. تم بولو جی سیف. اسلام کے فاؤنڈر کون ہے؟ نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے. چلو منیب بولو تم. اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا ہے. چلو بہت اچھی بات ہے. ندیم کیا بولتے ہیں؟ سوچتے ہیں ابھی تھوڑا. سوچن دیں تھوڑا. آپ کا نام؟ مبین بولو. آصف بولو. اسلام کے فاؤنڈر کون ہے؟ ہاں، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو فاؤنڈر کوئی نہیں ہے. اب دیکھو، اب یہ ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ مسلمانوں یہ پورے سارے لوگ کب اسلام قبول کریں؟ ہاں ہاں ہاں. کیا تو آواز آ رہی ہے یہاں سے؟ تم بول رہے تھے خود اللہ تعالیٰ سے فاؤنڈر. ماشاء اللہ. ہاں، اب یہاں سارے لوگ مسلمان ہی سے ہیں. سب لوگ اسلام قبول کر کے چیسے. کوئی کیا بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہے، کوئی یہ بولتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاؤنڈر ہے. تو آج یہ مسئلہ حل کر دیں گے ہم. آج یہ جھگڑا ہو رہا ہے 3 لوگوں میں، مطلب کوئی بول رہا ہے کہ ایسا، کوئی بول رہا ہے کہ ایسا کیسا. تو اب اسلام جو ہے، اسلام کے فاؤنڈر یا اسلام جیسے بہت صحیح بات آپ کی طرف سے کہ اس کے کوئی فاؤنڈر نہیں ہے. رائٹ. اس کا فاؤنڈر یا پھر اس کا کریٹر خود اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خود جس طرح سے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج بنائے، تو ویسے ہی اللہ نے اسلام کو ایک مذہب کے یا دین کا نظام زندگی کے طور پر ایکسیپٹ کیا. اور وہ تو اب آپ جیسا بولے کہ جب اچھا صحیح مذہب کون سا ہے؟ اسلام. تو آپ کے کہنے کے مطابق عیسائیت کے فاؤنڈر کون ہے؟ تو یہ غلط ہو گیا نا. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کون سا دین لے گئے تھے؟ اور پھر عیسائیت کے فاؤنڈر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں. ہاں ہاں، جو پہلے والا سینٹنس آپ نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مذہب کو، کرسچینٹی کو فاؤنڈ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ عیسائی. کون ہے فاؤنڈر؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کو چھوڑ کے الگ مذہب بنایا نا. پھر آپ بولیں لوگوں نے بنایا. تو بھیا جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت کی بنیاد ڈالی، یہ سب سے بڑا الزام آپ نے عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا. استغفر اللہ پڑھ لیجیے آپ. نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر عیسائیت کی دعوت دی ہو، ایسا نہیں ہے. یہودیت کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ہاں، لوگوں نے ڈالی. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں ڈالی. رائٹ. تو اب یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا دین وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. ٹھیک ہے. شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ایکسیپٹیبل ہے، جو کرنسی چلتی ہے اللہ کے پاس، یا جو پھر نمبر ایکسیپٹیبل ہے،
وہ ایک ہی نمبر ہے, ایک ہی نام ہے, وہ کیا ہے؟ اسلام. رائٹ, ایک چیز کلیئر ہو گئی. اب اسلام جب ہر نبی کا دین ہے, ہر نبی نے یہ اسلام لا کر دیا ہے, تو جب ہر نبی کا دین اسلامی ہے, رائٹ, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ فیضان بول. ہوں 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 بھیجا, ماشاء اللہ. بھیجا, صحیح بات ہے. فار دا گائیڈنس آف فار آل ہیومینٹی, فار آل مین کائنڈ. ویری نائس. دین پھیلانے کے لیے, رائٹ. ہوں 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 رائٹ. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جو دین ہے وہ اسلامی ہے, اور ہر نبی کا جو دین تھا اسلام ہی تھا, اور ہر جگہ پہ الگ الگ پیغمبر اور نبیوں کو اسلام ہی دے کر بھیجا گیا تھا, اور ہر ایک کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ہاں, مطلب دین اور شریعت دو حصے ہیں. دین جو ہے لا الہ الا اللہ, پہلا والا پارٹ ہے, اور شریعت جو ہے آدم نبی اللہ, آدم رسول اللہ, آدم علیہ السلام کے بعد نوح رسول اللہ, رائٹ, اس کے بعد ادریس رسول اللہ, ذوالکفل رسول اللہ, دانیال رسول اللہ, داؤد رسول اللہ, ابراہیم رسول اللہ. اس کے بعد ایسا کرتے 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 ہر زمانے میں جو سیکنڈ پارٹ جو تھا نا وہ بدلتا گیا, وہ بدلتا گیا. تو دین تو وہی رہا, شریعت بدلتی رہی. گاٹ اٹ؟ سلیبس وہی تھا. ہاں, ٹیچرز بدلتے گئے, رائٹ, اور سلیبس میں کچھ چیزیں موڈیفائی ہوتے رہے. پہلے ایئر وائز ہوتا تھا, اس کے بعد سیمسٹر وائز ہونے لگا, رائٹ. پہلے ایک انٹرنل ہوتا تھا یا کبھی نہیں ہوتا تھا, اب 2-3 انٹرنلز ہونے لگ گئے, رائٹ. اور پہلے پریکٹیکل نہیں تھا, بعد میں پریکٹیکل ہونے لگ گیا. پہلے روزے میں بات چیت نہیں ہوتی تھی, بعد میں روزہ رکھ کر بات چیت جائز ہو گئی. پہلے صرف اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہونا تھا, اس کے بعد اس کے ساتھ رکوع بھی شامل ہو گیا, اس کے بعد رکوع کے ساتھ سجدہ بھی شامل ہو گیا, اس کے بعد پھر قاعدہ, اور اس کے بعد سلام, اور کمپلیٹ ہو گئی نماز, رائٹ. ہر زمانے میں نماز فرض تھی لیکن طریقہ الگ تھا. سمجھ میں آ رہا الطاف؟ ہیں تم یہ؟ تو دین شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی رہا, دین ایک ہی رہا. کیا بدلتی گئی؟ شریعت بدلتی گئی. ایگزامپل؟ ہاں, سلیبس سیم رہا, ٹیچرز اور اس میں کچھ ایکسرسائزز بدلتے گئے. مطلب سلیبس لیسن وائز تھا, لاسٹ میں کبھی کبھی کوشچنس الگ الگ آ گئے. پہلے ملٹیپل چوائس کوشچن آ رہے, پہلے لانگ آنسر لانگ کوشچنس تھے, بعد میں شارٹ آ گئے, اور بعد میں ملٹیپل چوائس ہو گئے, رائٹ. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ذرا شریعت اور ایزی بھی ہوتی چلی گئی, ہے نا. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہودیوں کے ہاں روزہ جو تھا, یعنی بنی اسرائیل میں, اگر رات میں ہم سو گئے ہیں تو وہاں سے روزہ شروع, سحری کو نہیں اٹھتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا ہو گیا؟ سحری کھانا اچھا ہے, مسنون ہے, رائٹ. پہلے یہودیوں کے یا پھر اور جگہ پہ روزے کا معاملہ یہ تھا کہ روزے میں بات چیت بعد میں کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا کہ آپ روزے میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں, رائٹ.
ایسا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں دین کنٹینیوس رہا، شریعت بدلتے چلے گئے. تو دین اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ دین اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ اب بھی ہاں، دین ایک ہی رہا ہے، شریعت مختلف رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نزدیک کون سی شریعت قابل قبول ہے؟ اب جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی شریعت قابل قبول ہے. چلیے، اب اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں؟ 4. کون سی؟ توریت اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی. توریت کس پر نازل ہوئی؟ منزلہ. زبور، انجیل، رسالہ، قرآن مجید. اس کے علاوہ بھی کچھ نازل ہوا کیا؟ نہیں. ایسا کیسا نہیں بول رہے؟ آصف بولو. احادیث نازل نہیں ہوئے. ہاں، تھوڑا سا یہ سوال ہم مدثر کو پوچھیں گے. یہ کتابوں کے علاوہ بھی اللہ نے کچھ نازل کیا ہے کیا؟ صحیفے. اب کیا ہے صحیفے؟ صحیفے بولے تو کیا؟ احکام. پرٹیکولر بک نہیں تھی، کچھ احکامات تھے. ہاں، میگزینس. میگزینس نہیں. میگزینس کا کیسا ہوتا ہے کہ میگزینس وہ پرٹیکولر الگ مہینہ مہینہ آنا پڑتا ہے. تو یہ میگزین بولے تو مہینے مہینے میں کتاب ہے تو مشکل ہے. ویکلی میگزین رہتے تھوڑے ہفتے میں ایک بار آنا پڑتا، تو ویسا نہیں تھا. صحیفے کچھ احکامات نازل ہو جاتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تختیاں مل گئے. تختی پہ کیا تھا؟ ڈائریکٹ تختی مل گئی اللہ کے پاس سے لکھی ہوئی، رائٹ. وہ آپ یہودیوں میں دیکھو جو کامن چیز ہے وہ صرف 10 کمانڈمنٹس. کتنے؟ 10 اصول ہیں، 10 کمانڈمنٹس ہیں، زندگی چلا لیتے اس پہ 10 کمانڈمنٹس پہ، رائٹ. بس اتنا. پھر توریت میں بھی انہوں نے گڑبڑ کر دی تھی، گڈمڈ کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نیا ورژن دے دیا. تو اب آپ یہ بولیے کہ قرآن مجید، اب اللہ کی کتاب توریت بھی ہے، اللہ کی کتاب زبور بھی ہے، اللہ کی کتاب انجیل بھی ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم توریت، زبور، انجیل بھی پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ کر اس کو بھی فالو کریں؟ ہاں، گڈ. ایگزامپل. توریت میں کیا گڑبڑ ہے؟ کچھ یاد ہے تو بولو. نہیں. ہاں، کچھ ہے تو بولو. یاد تو نہیں ہے. بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیا، رائٹ. جیسے مثال دے رہا ہوں میں، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے. تو اب کچھ لوگ بیٹھ گئے، سوچے کہ یہ شوال میں شادیاں بہت رہتے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ شوال میں شادیاں زیادہ رہنے سے ہم جو ہے ایک عشاء کی نماز غائب کر دیں گے اور 4 چلاتے رہیں گے. ایسا ہو سکتا تھا ہماری بھی شریعت میں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ مطلب اس میں ایک الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، نہ اس میں کمی ہوگی. اب وہ کلوز ہو گیا چیپٹر. پھر چلو قرآن میں کیا تو بھی آگے پیچھے کر لیں گے ہم. نہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ پورے لوگ مل کے کرے بھی تو کیا ہوگا؟ کرنے والوں کو تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو باقی رکھنے والا ہے. کیوں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے پاس، رائٹ. اس سے کلیئر ہے کہ اب لیٹسٹ ورژن کیا ہے کلیم؟ یہ ایپ تھے 4 ایپ گوگل پلے اسٹور پہ. پہلے آئی ایک ایپ زبردست تھی، وہ کچھ فیچرز کے ساتھ آ گئی، زبردست تھی، یوز کر رہے تھے لوگ، بہترین چل رہا تھا سسٹم. بعد میں کیا کر رہے، تھوڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، ایپ ڈیولپرز ہو گئے. انہوں کیا سمجھے، وی کین آلسو چینج دا ایپ، وائی کانٹ وی اپڈیٹ، بول کو کیا کرے، اپڈیٹ. تو اپڈیٹ مطلب اپڈیٹ تو نہیں کر سک رہے تھے نا، بیکاز اونر کے ہاتھ میں رہتا اپڈیشن.
फीचर्स में गड़बड़ी कर दिए, थोड़े हैकर्स रहते हैं ना हमेशा, वायरस लेके थोड़ा फीचर्स चेंज कर दिए, राइट, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ऐप डेवलपर है, प्ले स्टोर का मालिक, उन्हें क्या करा, अच्छा ये प्ले स्टोर पे ये लोग गाइडेंस गलत कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐप को अपडेट कर दिया। अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उसको तौरेत को ज़बूर कर दिया। क्या कहते हो ज़बूर को तौरेत, वेल एक नया ऐप आ गया अब वो अगेन इट हैड अ वेरी न्यू लेटेस्ट फीचर्स, उसमें और ज़बरदस्त चीज़ें थे, तो लोगों ने शुरू किया इस्तेमाल करना। अब अगेन थोड़ा इंसान की नफ्सियात है, क्या चेंज करेंगे थोड़ा। ये ऐप में क्या हो रहा है, ये ऐप ऐसा है कि ये ऐप के लिए क्या मसला ये हो रहा है कि दूसरी ऐप जो है नहीं चल रही, तो हम चाह रहे हैं कि ये ऐप भी चलना साइमल्टेनियसली, दूसरी ऐप भी चलना। बोल तो थोड़ा हम कभी शराब पी भी लेना, कभी नहीं भी पी लेना, ऐसा ही ऐप कर लेना, बिल्कुल ना ज़रा मॉडिफाई करें। तो अल्लाह ताला क्या करा, अच्छा वैसा है, ऐप डेवलपर है अल्लाह ताला, मतलब कि ये गलत है, नोटिफिकेशन भेजते रहता था अल्लाह ताला, तो यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर गोइंग रॉन्ग वे, योर फोन विल बी और अदर एप्लीकेशंस विल मिसबिहेव, मुझको नोटिफाई कर रहा था, नहीं मान रहे थे, ये यूज़र जो था नहीं मान रहा था। तो चलो ठीक है बोल के ऐप डेवलपर ने तीसरा ऐप डाल दिया, कौन सा, एंजिल, वो बहुत अच्छा था। और वो ऐप को एक्सप्लेन करने की जो वीडियो थी, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे, राइट। उन्होंने बोले कि ये ऐसा है, इस्लाम ऐसा है, मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ, ठीक है ऐसा। वो जो पिछले की जो तालीमात थे, देखो मूसा अलैहिस्सलाम मेरे भाई जो लाए थे इससे पहले की वीडियो में, वो उसमें कुछ चीज़ें जो बोले वो मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, अच्छे अच्छे चीज़ें हैं इसमें बोले। तो कुछ लोग अच्छे रहते हैं हमेशा, अच्छा प्रोडक्ट, हाँ तो नीचे कमेंट्स में डालते हैं, देखो आप प्ले स्टोर में गए तो नीचे ऐप में क्या रहता है, रेटिंग्स रहती, अच्छे लोग रेटिंग्स दिए थे, थोड़े लोग आ गए दिस इज द वर्स्ट ऐप बोल को डाल दिया उन्होंने, और थोड़े लोग मिसगाइड हो गए। मिसगाइड होता है क्या बोले, नो रिमूव दिस ऐप, वी डोंट वांट दिस ऐप, वो ईसा अलैहिस्सलाम का वीडियो भी नहीं होना, वो नो सही इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे, मूसा अलैहिस्सलाम को वो करें ये करें, नो बिल्कुल बोलते। तो ऐप डेवलपर क्या करा, थोड़े लोग तो क्या बोले नीचे, हैंग द जीसस बोले, इतना गुस्से में आ गए, हैंग द जीसस, क्रूसिफाई द जीसस बोले। उसके बाद कोशिश भी करे, ढूंढे वो वीडियो कहाँ से बने थे, ईसा अलैहिस्सलाम, बुला ईसा अलैहिस्सलाम को, सीधा लिख जाके कहाँ रखे, कहाँ रखे कलीम, 7:25 हो रहे, हाँ, उसके बाद 8:30 भी होती है मगर हम यहाँ आएंगे तो अब ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ नहीं लोगा, बोले कि वीडियो में इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दे। मैं बोले ये अल्लाह तो, वो ऐप डेवलपर जो बोले, मैं वही बोला, बोले मेरी तरफ से क्या भी नहीं ऐड करा। अरे तुम वो ऐप डेवलपर के बेटे हैं इसलिए तुम इतना प्रमोशन कर रहे हैं, क्यों क्यों, बोला तो तुम्हारे वापिस नहीं है कोई भी, हो ना हो वो ऐप डेवलपर तुम्हारे अब्बा होंगे, राइट। तो उन्होंने बोले गलत हो गया है, बिल्कुल जीसस को भी क्रूसीफाई कर दियो, बिल्कुल कर दिए। अल्लाह ताला बोला ये क्या कर दिए लोग, तो बोला ठीक है अब फुल एंड फाइनल, अब नो मोर चेंजेस, लेटेस्ट एप्लीकेशन आ गया कुरान मजीद प्ले स्टोर पे। अब अल्लाह ताला वहाँ पे, अब ऐप दो टाइप के रहते, या फिर प्ले स्टोर पे जो ऐप रहते हैं वो कौन से रहते हैं, एंड्रॉइड रहते, एंड्रॉइड बोले तो ओपन एंडेड रहते, ओपन एनीवन कैन यूज, राइट, इन एनी फोन। बट एक और फोन रहता, हाँ कुछ सा, आईफोन, आई बोले तो मई मेरा फोन, दूसरे कुछ भी नहीं, आईफोन, आईफोन में कैसा रहता, ओपन एंडेड नहीं रहता, क्या रहता उसमें, एप्पल स्टोर रेस्ट्रिक्टेड, क्या भी ऐसा नहीं कर सकते उंगलियां। तो ठीक है बोल के अल्लाह ताला ने लेटेस्ट वर्जन और लेटेस्ट ऐप दे दिया, जिससे ज़िंदगियां इतने अच्छे चल रही हैं, इतने अच्छे चल रहे हैं, जो यूज़ कर रहा हूँ उसकी ज़िंदगी बेहतरीन चल रही, उसका फ़ोन कभी हैंग नहीं हो रहा, उसके फ़ोन में कभी वायरस नहीं आया, उसके फ़ोन में कभी नो स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसका फ़ोन में बेहतरीन चीज़ें चल रही थी, ऑल द ऐप्स आर बिहेविंग वेरी वेल, राइट। फैमिली की ऐप बहुत अच्छी चल रही थी, बिजनेस की ऐप बहुत अच्छी चल रही थी, राइट, एजुकेशन की ऐप वो तो मस्त चल रही थी, ठीक है, पॉलिटिक्स की ऐप बहुत मस्त थी, तो सब ऐप्स पूरे बेहतरीन काम कर रहे थे। तो लोगों ने कोशिश की, राइट,
اب اس کا جو ایکسپلینیشن تھا وہ پہلے سے زیادہ اچھا تھا اور بہترین تھا، اور وہاں پہ نیچے لکھ دیا تھا ایپ ڈیولپر دس ایپ از ایبسلیوٹلی پرفیکٹ، اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی کائنڈ آف changes, this is everlasting and this is full and last and final app, no more updation is required, this is the latest one. اب اس کے بعد ڈسٹرکشن ہے، سیدھا پلے اسٹور ختم ہونے والا ہے، رائٹ؟ اتنا ہو گیا. تو دین اور شریعت کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ رائٹ. چلیے اب ہم ذرا اور ایک ٹاپک لے لیں گے. اچھا اب تک جو میں بولا آپ کو کوئی سمرائز کریں ذرا. اچھا کیا کیا ہم نے یہ اتنے سیشن میں ہم کو کیا سمجھ میں آیا، کیا چیزیں اچھی لگی، کون سی ایگزامپل اچھی لگی آپ کو؟ ایپ والی ایگزامپل مست ہے نہیں؟ اچھی ہے، لیٹسٹ ایپ، ٹھیک ہے. چینجز کیا بھی نہیں ہونے والے. یہ چینج جو ہوتی وہ شریعت ہوتی، دین چینج نہیں ہوتا. مطلب مدر بورڈ چینج نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ مدر بورڈ پہ اوپر جو چیز بنا سکتے وہ چینجز ہو سکتے، رائٹ؟ یہ ایک ہو گئی. اب دوسری چیز، دین اور شریعت کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ میں نیچے سے آ گیا ہوں. اس کے بعد تھوڑا اوپر آئیے. ففتھ ٹاپک کیا ہے؟ ففتھ ٹاپک کیا ہے؟ ورشپ. تو ورشپ سے پہلے بھی اور ایک دو چیزیں لے کے ہم ورشپ پہ آئیں گے. تھوڑا سا دین اور شریعت، پروفٹ ہوڈ بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو، رسالت بھی سمجھ میں آ گیا نا، پیغمبر. اچھا اب ایک چیز کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، پروفٹس، وہ کون لوگ ہوتے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے رہتے. کیا وہ انسان رہتے ہیں یا پھر اور کچھ اور رہتے ہیں؟ صحیح میں آدم علیہ السلام انسان تھے، نوح علیہ السلام انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام انسانش تھے، ٹھیک ہے. چلو پھر موسیٰ علیہ السلام انسانش تھے، عیسیٰ علیہ السلام. اچھا اگر انسان تھے تو تم بھی انسان ہے نا؟ ہیں، رائٹ، تم بھی انسان ہے. تھوڑا سا ایسا ہاتھ ڈال کے نکالو، تھوڑا نکالو باہر. نہیں چمک رہا ہاتھ. موسیٰ علیہ السلام ایسا ڈالتے چمکتا تھا، پھر انسان کیسا؟ نیک بندے تھے، اسپیشل پاورز دی تھی. اچھا اللہ کے، ہاں نبی تو تھے مگر انسان تھے کیا، نہیں پوچھ رہا ہوں. ویری گڈ، بہت اچھے. لیکن انسان تھے کہ نہیں؟ تھے کہ نہیں؟ تھے نا. یہ تو آفٹر آل دیور ہیومن بینگس. لیکن آپ یہ بولیے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی اسپیشل پاور؟ کرتے تھے، تم بھی کرو، کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، بولتے مردہ اٹھ جاتا تھا. تو تم کرو تو کیسا بولتے انسان ہے بول کے؟ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیا تھا. مطلب یہ ہے، یہ کلیئر ہے آپ کے پاس، بہت اچھی کلیئرٹی ہے کہ ہر نبی انسان ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل پاور کو ایک اسلام میں ایک اصطلاح ہے، معجزہ. کیا ہے وہ؟ یا نشانی. معجزہ یا نشانی. مطلب یہ ہے کہ اب آدمی آنن فانن اٹھ کے آ کے بولا میں رسول ہوں، بولتے ہیں لوگ، ہم بولتے ہیں واٹ از دا پروف، ہاؤ کین یو سے، ہے نا؟ میں اگر بولا آج سے میں ہندوستان کا پردھان منتری ہوں، تو آپ بولیں گے پردھان منتری ہیں، نہ ایک نیوز آئی، نہ ایک اخبار میں آیا، نہ تمہارے پیچھے 1000 لوگ آئے، نہ ڈی سی آئے، نہ ایسے. کیسا بول سکتے ہیں سر؟ پروف. تمہیں کیا دینا پڑتا ہے؟ پروف دینا پڑتا ہے. تو ایسا اتنا بڑا کلیم کر دیتے ہیں رسول ہوں میں، وہ بھی کیسا اچانک، ان کو خود نہیں معلوم تھا. ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے تھے، فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، واپس رستے میں اندھیرا تھا، دور سے روشنی دکھی، ان کو آگ لانا تھا، گئے، جاتے کیا ہوا؟ آواز آئی موسیٰ رک جاؤ. پریشان، بولے یہ وادی مقدس دعا ہے، تو جوتے اتارو، ریموو یور شوز. ٹھیک ہے. ابھی ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی ہے، عصا ہے. کیا کرتے اسے؟ بکریاں چراتا. اچھا ٹھیک، پھینکو اس کو. پھینک دیا.
फेंकते ही सांप। अब क्या हैबत मूसा अलैहि सलाम को, भागना शुरू करे। ये भाग रहे, अल्लाह ताला बोला रुको भागो मत, पकड़ो इसको। बोले पहली बार लकड़ी को सांप बनते हुए देखो, वो भी अंधेरा जंगल है, क्या होती है हालत। कर को देखेंगे तो लाइट बंद करो। हाँ, तो क्या होता, परेशान। मूसा अलैहिस्सलाम हिम्मत करके वो सांप को पकड़ ली, पकड़ते फिर लकड़ी, वापस लकड़ी असा बन गया, राइट, बन गया। फिर जरा जरा हाथ जरा अंदर डाल के निकालो, जेब में हाथ डाल के निकालो या फिर बगल में हाथ डाल के निकालो, निकाले तो रोशन हो गया। उसको बोलते हैं यदे, यदे बैजा। क्या बोलते हैं, यदे बैजा। सही है मुदस्सिर? मुदस्सिर ज्यादा पढ़े हुए हैं तो मैं करेक्शन करा ले रहा हूँ उनसे। तो यदे बैजा और असाए मूसा, ये दो निशानियां थी, ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम की। अब ये निशानी ले जाकर फिरौन के सामने हाजिर होना था। तो अब तीसरी और एक चीज क्या थी, अब उस वक्त 5G भी नहीं था, और आज भी 5G रहा तो भी उतना बड़ा पावर नहीं था। अल्लाह से बात कौन कर सकती, कोई भी नहीं। कलीमुल्लाह थे मूसा अलैहिस्सलाम, कलीम। तो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात। ये सब निशानियां आनन फानन अचानक, उनको मालूम भी नहीं था। ही नेवर ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ प्रॉफिट एवर, कभी इनको मालूम भी नहीं था कि उन्होंने नबी। लेकिन अल्लाह ताला बहुत प्लानिंग से ले गया था मूसा अलैहिस्सलाम को, मालूम है आपको। बच्चे थे, मतलब पैदा हुए थे जब, और दरिया में छोड़े गए, फिर वहाँ से महल, फिरौन के महल, वो सब चीज़ें हैं। तो फाइन, तो अल्लाह ताला जो है लोगों, ये जो रसूल होते हैं वो अपनी तरफ से क्या भी नहीं कर सकते। कर सकते क्या, नहीं कर सकते। किसकी तरफ से करते हो, अल्लाह ताला की तरफ से। अब रसूल का जो भी हुक्म होगा वो कानून की शक्ल इख्तियार करता है। किसकी, क्यों, वो तो इंसान ही थे ना, मगर इंसानों में भी अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे थे। सिलेक्शन, सेलेक्टेड, चूजन, बल्कि अपॉइंटेड थे। अपॉइंटमेंट हुआ था उनका, रिक्रूटमेंट हुआ था कि आपकी ये जिम्मेदारी है, राइट। ये नबी या पैगंबर का काम था। इनका काम क्या था, क्या काम था, बेसिक काम क्या था कलीम, नबियों पैगंबरों का अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाना, इतना काम था। फिर दूसरा, जो लोग इसकी ये बात को सुन लेते थे, मान लेते थे, जो लोग मान लिए, सुन लिए, उनको क्या करना था, जन्नत की बशारत देना था, और उनको लेकर एक अच्छी सोसाइटी बनाना था। जो इस बात को इनकार कर देते थे, उनको डराते थे, किससे, दोजख से, और दुनिया के अजाब से भी डराते थे। नूह अलैहिस्सलाम क्या बोल के डराए, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जल्दी समझ जाओ, कबूल कर लियो, नहीं तो जाने वाले हैं। मजाक उड़ाए। कश्ती बना रहे तो, अरे इतनी बड़ी कश्ती बनाए, चलो कश्ती बनाए, लेके जाते हैं कैसा इतनी बड़ी कश्ती को, पहिए भी नहीं है, लेके जाते हैं कैसा, छू मंतर तो नहीं करते तुम। हंसना शुरू करे, आगे अजाब, ठीक है। फिर और क्या था, लोग बोले मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने जाको बताए, इतना बड़ा पावर बताए, तो क्या बोला उन्हें, ए ये जादू वादू नहीं बताना, बोले दिस इज मैजिक ओनली, इससे बड़े बड़े मैजिशियंस मेरे पास है, राइट। ला लिए, मगर उनको नहीं समझ में आया। फिर फिरौन क्या हो गया, गर्क हो गया, राइट। जो माने उन्हें बच गए, जो नहीं माने उन्हें तबाह हो गया, दुनिया में भी आखिरत में, राइट। ऐसा चलता हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आता है कि तो पैगंबर के दो काम, एक है डराना कि देखो अजाब है, क़यामत है, बुरे काम से बच जाओ, नेक काम करो, अच्छा रहता। जो मान लिए उनको खुशखबरी देना, अच्छाइयों के खुशखबरी दे के दुनिया में भी बता देना कि ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, ये पैगंबर। अब आप ये देखिए कि नबी, पैगंबर, रसूल, क्या डिफरेंस है, नहीं, अलग अलग। हम्म, हाँ, गुड, हम्म, हाँ, हाँ, राइट। मुदस्सिर बोलो।
نبی اور رسول. نہیں آپ بھی بولو ذرا. ہاں. نبی اور رسول میں فرق. ہاں. ہوں. 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 وہ رسول ہے. نبی تھے. گڈ. نبی اور رسول یعنی رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول پر کتاب بھی نازل ہوتی تھی اور شریعت نہیں لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے. اور خاص ایک ذرا ہائر کام تھا، ذرا میجر بڑا کام تھا ان کا رسول کا. اور نبی کا کام یہ تھا کہ وہ ایگزسٹنگ شریعت کو ریوائیو کرتے تھے یا پھر اس کو فالو کرنے میں اسسٹ کرنے میں. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام. ویری گڈ. دونوں کیا ہیں؟ نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام رسول ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. ہاں. ہاں بولیں. مطلب اوپینینس ہیں. یہ اگزامپل بہت صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ان کے بھائی کیا نام؟ ہارون علیہ السلام کیا ہے؟ وہ نبی ہے. کلیئر ہو گیا؟ نبی اور رسول میں نبی کے معنی کیا ہیں؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبا نبی کے معنی کیا ہیں؟ غیب کی خبر دینے والا. کیا ہے؟ اب ایک ڈسکشن بہت انٹرسٹنگ ہے امت میں. یہ آپ کے علم میں ہے کیا؟ نبی کو غیب کا علم رہتا نہیں رہتا؟ کیا ہے؟ اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. تو اختلافات چپ بنائے سو ہے. غیب کا علم نہیں تھا مطلب اللہ تعالیٰ جو انفارم کر دیتے تھے وہ معلوم ہو جاتا تھا، جو نہیں معلوم تھا وہ نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے. تو عالم الغیبی والشہادہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور نبی غیب کی خبر دینے والے صحیح ہیں، لیکن غیب سے مراد کیا ہے؟ ہاں غیب سے مراد وہ ہے جو انسان اپنے مشاہدے سے نہیں دیکھ سکتا. لائک اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، جنت کو نہیں دیکھ سکتا، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، دوزخ کو نہیں دیکھ سکتا، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن نبی کو وہ چیزیں دکھائی جاتی تھی. رائٹ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کیا، دوزخ کو بھی دیکھا. ٹھیک ہے. آسمانوں کی سیر کی. جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ آتے تھے. تو فرشتے ہمارے آنکھوں سے پرے ہیں. وی کی ناٹ سی دا اینجلس. رائٹ. وی کی ناٹ سی دا اینجلس. لیکن رسول وہ دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام غیب کا پردہ ہٹ گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر لیتے تھے. ایک طرح کا ختم تھا. ٹھیک ہے. اور ہر نبی کے پاس پیغام لانے والے ایک فرشتے ہیں. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. تو ہر نبی یعنی ہر رسول کے پاس یعنی ہر رسول منیمم یہ ہے کہ انہوں نے کم سے کم ایک فرشتے کو یہ اسی لیے غیب کے جاننے والے تھے. اس سینس میں غیب کے جاننے والے، نہ کہ اس سینس میں کہ ہر چیز معلوم، ہر چیز معلوم، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی ڈسکشن ہے. کہیں یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ اس میں الجھیں نہیں، بیکاز دس از ناٹ اوور ٹاپک کہ نبی کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا، نبی بشر تھے کہ نور تھے. اس کو ذرا بازو رکھیں گے. آپ کو جو ماننا ہے مان لیجئے، قرآن مجید میں جو ہے ہم پڑھ لیں گے. رائٹ. ٹھیک ہے. تو یہ پروفیٹ کے بارے میں نے بتا دیا. اب اس کے بعد آئیے، جب یہ پیغمبر ہم تک یہ سب بات بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا؟ فالو کرنا. بیکاز ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ سچا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنا کر بھیجا وہ سچے ہیں اور وہ اللہ کی باتیں ہم تک پہنچا رہے ہیں. جب دونوں کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، واٹ شوڈ بی اور ریسپانس؟ ٹو فالو دیم. اگر ہم نہیں فالو کرتے ہیں تو نہ عذاب ہے. تو فالو کرنے کو اسلام میں کیا بولا؟ اطاعت. کیا کہا گیا؟ اطاعت، اوبیڈینس. کیا ہے؟ اوبیڈینس. رائٹ. تم بیٹھ گئے نیچے، کتاب رکھا تھا میں.
ہے یہ میں بولا ہاں، میں ان کو ایک ایگزامپل دیا، دیکھو انہوں میں کو مانے کہ سر بول رہے ہیں، غلط نہیں بولتے، ذرا ہٹ کے چیک کرے انہوں کیا سر نہیں ہے، حالانکہ بہت پہلے ایسے میرے سے پہلے ایسے ہے، لیکن انہوں یہ ڈینائی نہیں کرے میں پہلے سے جاگو بیٹھے ہونے بولے، میرے اوپر یقین ہے ان کو کہ سر سچے ہیں اور انہیں جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے انہیں ذرا ہٹ کے دیکھ کے بعد میں ویریفائی کرے۔ یہ جسٹ ایگزامپل ہے کہ ہمارا جتنا یقین کہنے والے پر رہے گا اتنا زیادہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہے نہیں ہے کیا نہیں ہے؟ تو اس لیے اطاعت کے لیے کیا ضروری ہے کلیم سننا۔ اب یہاں کوئی کیسا رہتا کہ گھر میں آ کے کوئی بھی بول لیا یہ کرو، بول کون ہے آپ، کچھ کون ہے آپ، ہاں میرے کو نہیں پہچانتے تو کون ہے آپ، آپ کی ہمت کیسا ہے، آیت کیسا، تم بولے کیسا میرے کو، بعد میں بازو سے ابا کو بولتے ارے بیٹا وہ دادا ہیں آپ کے، ٹھیک ہے بھائی جب السلام علیکم، غلطی ہو گئی رائٹ۔ تو مطلب کیا ہو گیا کہ جب تک آپ سامنے والے کو کا مقام نہیں بلند کریں گے تب تک ان کی اطاعت کا جذبہ نہیں آئے گا، رائٹ؟ ٹھیک ہے، اب عام سول ڈریس میں ایک آدمی آ کے بولا پورے لوگ نیچے آ جاؤ، بول کے بولے یہ کہاں سے ہے، یہ غلط جگہ ہے، آپ ادھر جاؤ، تو وہ ایسے چلتے رہتی، بعد میں آ کو بولتے ارے یہ کون ہے معلوم، پولیس کمشنر ہے، دیوانے ہیں کیا، ارے چلو۔ تو مطلب آپ یہ ہے کہ آپ جتنا یقین کریں گے کسی پر تو جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ اطاعت ہوگی۔ تو اس لیے جب ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، رسول ہیں، تو ہم کو اطاعت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک لاسٹ چیز بچے ہوئی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایمان مفصل اور ایک عبادت۔ ایمان مفصل کا تھوڑا لے کے ہم آگے بڑھیں گے، اس کے بعد 2-5 منٹ میں کر لیں، کمپلیٹ ٹائم ہی ہو گیا۔ ایمان مفصل کوئی پڑھے؟ ہاں بولو بولو جتنا یاد آتا بول، ہاں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان مفصل ہے، اس میں ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، رسولوں، کتابوں، فرشتوں، آخرت، اچھی اور بری تقدیر، اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ تو اتنے چیزیں ہیں، 7 چیزیں ہیں۔ تو اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ مخلوق ہے اور اللہ کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عرب کے لوگوں نے فرشتوں کو کیا بنا دیا تھا؟ نہیں، خدا کی بیٹیاں، خدا کی، اللہ تعالیٰ اتنا لاجیکل حملہ کرا ان کے اوپر، بولا ارے تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹیاں تو بنے اللہ کے بیٹیاں بناتے، بیٹے تو بنانا تھا۔ کتنی غلط بات ہے کہ تم بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کریں، وہ بھی فرشتوں کو، جھوٹ۔ کچھ لوگ نفرت کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے، من کان عدوا لجبریل، جو لوگ جبرائیل سے عدوت کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، دشمنی کا، کیوں عداوت تھی معلوم؟ ارے یہ فرشتہ ہے اصل فساد کی جڑ، یوں کرا کہ وہی لا لیتا ہے، رائٹ؟ تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام کو آپ بہت زبردست فرشتے ہیں، وہ اللہ کے پاس ان کی تعریف بیان کی گئی، کیا ہے؟ زبردست، ہاں، سارے فرشتوں کے سردار۔ اور ان کے متعلق ایک 3-4 آیتیں ہیں، دی قوت متین ہے نا، وہ کیا ہے؟ متعین امین ثم امین،
ہاں روح کو لے کر ہے وہ. تو یہ اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کا بھی معاملہ ہے. تو فرشتے اللہ کے نور کے مخلوق ہیں، ان کو خدائی میں کسی بھی طریقے کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. دو فرشتے آپ کے آزو بازو ہیں، وہ کون ہیں؟ کرامن کاتبین. خبر میں کون آئیں گے؟ منکر نکیر. ٹھیک ہے. اور روح قبض کرنے کون آئیں گے؟ نہیں، اسرافیل. ہاں، اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور سور میں پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام. اور پہاڑوں کے فرشتے؟ ہاں، میکائیل علیہ السلام، یا پھر ملک الجبال جو بولتے ہیں. بہرحال اس طرح کے نام ہیں، آپ یاد رکھ لیں. بہرحال تو یہ فرشتے نورانی مخلوق، اتنا ہمارا ایمان ہونا. اس کے بعد اور کس پہ ہے فرشتوں کے بعد؟ کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، پھر تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان اللہ کی طرف سے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا شر اور تقدیر کا خیر ہے. اچھی تقدیر اور بری تقدیر کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کس پر ایمان ہے ہمارا؟ والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے. اب ایک سوال ہے، آخرت اور مرنے کے بعد دونوں الگ الگ کیوں بولے؟ وہ آخرت گڈ. انڈیویجول آخرت تو ایک آنے والی ہے، موت ہماری انڈیویجول آخرت. کلیکٹیو دنیا کی آخرت وہ آخرت. تو الباسی بعد الموت، یہ بھی بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر. جیسے ہی مر جاتے ہیں، قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں، اس کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے؟ سیدھا اٹھایا جاتا ہے. اٹھا کیا بولتے ہیں؟ ہوں. ہاں. ہوں. ہاں. چچرا جان میں بھی دے گا. ہوں. جس تک ایمان نہیں پہنچا وہ تو ہم ذمہ دار رہیں گے، ایمان والے ذمہ دار رہیں گے بس. ہاؤ ایوری ون آف us will be answerable because it has been given as a responsibility کہ ہم دوسروں تک کمیونیکیٹ کرنا ہے. نہیں کرے تو گنہگار ہے. ہاں. نہیں یہ کام کرے اگر رہیں گا تو انہیں آرام سے سویا رہیں گا. کیوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا ہے کہ دو ٹوک فیصلے رہیں گے. جو یا تو اللہ تعالیٰ نیک آدمی کا جو اوور آل رزلٹ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ. اوور آل کچھ گناہ تو رہیں گے سب کے، لیکن اگر اس کا ایک معیار ہے، من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. تو اللہ تعالیٰ نیکیاں تولیں گا، گنیں گا نہیں، میزان رہیں گا. تو زیادہ انسان تو گنہگار ہے، تو اس لیے نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، وزنی نیکیوں کرنا ہے. یعنی اب وزن کیسا آئے گا ہر نیکی میں؟ ایک ہی چیز، نیت اچھی ہونا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا. اتنا اگر چھوٹا سا عمل کیوں نہ اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ وزن دار ہوگا. اب اس میں بہت چیزیں ہیں. پڑھنے میں بھاری کیا رہیں گا؟ اخلاق. پڑھنے میں بھاری کیا رہیں گا؟ اخلاق. اور مطلب کلمہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں اس میں. بہرحال آپ کو یہ چیزیں کر کے یہ کلیئر ہو گیا. خبر کا معاملہ ہے. اس کے بعد والبعث بعد الموت ہو گیا نا، ختم. یہ ایمان. آپ ڈیٹیل ذرا پڑھ لینا ہے کتاب میں، بیکاز بہت ٹائم کم ہے اس حساب سے. کتاب تو میں تو وہی بولا تھا کہ 30 دن چلنے کی کتاب ہے. 30 دن، مہینے کا کورس ہے پورا دین یاد. تو اس کو بس 2 گھنٹے میں فنش کرنا امپاسبل ہے. اب اس کے بعد آئیے ہمارا لاسٹ میں ورشپ، عبادت پہ. عبادت بول تو کیا ہے؟ فالو کرنا. آپ یہاں کا یہاں بیٹھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا؟ کسی بھی کام کو عبادت کہنے کے لیے 2 کرائٹیریا ہیں صرف. کیا ہے؟ نمبر 1، ہاں ایک تو ہے کہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کے حکم سے کیا جائے. دوسرا، اگزامپل دیتا ہوں کہ نماز ہے،
نماز کس کا حکم ہے بول کے پڑھ رہے ہیں آپ؟ اب دوسرا، نماز پڑھنا تو اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھ رہے آپ، رائٹ، مگر طریقہ کس کا اپنا رہے؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا رہے نہیں تو وہ عبادت نہیں ہے۔ دو کنڈیشن منیب، نمبر ایک کیا؟ اللہ کا حکم ہونا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا، تو یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دو کنڈیشن۔ اب آپ یہ بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں کہاں ہے؟ نہیں کہاں ہے؟ نہیں نہیں، اب یہ جو ہم بیٹھے ہوئے عبادت ہے بولے کیسا؟ تو عبادت ہوگی۔ کب کہیں بھی، ویری گڈ، تعلیم، ایجوکیشن یعنی علم سیکھنا اور سکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ہم یہ سیکھو اور سکھاؤ، تو یہ ہم کام کر رہے ہیں، رائٹ۔ طریقہ اس میں کچھ غلط ہے کیا؟ بورڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز کرے گا، پھر ہم یوز کر رہے ہیں تو اس وقت نہیں تھا بورڈ، اس وقت کیا تھا؟ بورڈ نہیں تھا، خالی ہاں پتوں پر بھی لکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کیسا کرتے تھے؟ اشاروں سے، تین تین بار بول کے، ہے نا، تین بار سوال کر کے، پھر کبھی کبھی کچھ، ہاں گڈ گڈ، ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نشان ڈال کے بولے، کچھ جگہ ایگزامپلس دی، بہرحال ایسا بولے کہ تم جیسے یہ چاند کو دیکھ رہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے ایک دن، ایسا ایگزامپلس، یہ ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے کپڑے پہننا، عبادت ہے کہ نہیں؟ کیسا؟ ستر چھپانا سنت نہیں فرض ہے ستر چھپانا فرض ہے، ہاں، دعا پڑھنا سنت ہے، ہاں، نہیں کرنے کے کام نہیں کرنا، کیسا؟ ٹائٹ نہیں پہننا جس سے باڈی کا شیپ دکھے گا، رائٹ۔ دوسرا، اپوزٹ جینڈر کے ایسے نہیں پہننا۔ تیسرا، کوئی آ گیا، ستر چھپے ہوئے رہنا، آپ پورا پہنے کپڑے، یہاں پٹا رکھے، یہاں پٹا رکھے، کیا ہوتا ہے؟ نماز نہیں ہوتی، پڑھے تو چھوں گی تو ہم نہیں پڑھتے کیسا پھر؟ مطلب ستر ہے کہاں سے کہاں تک؟ ناف سے کہاں تک؟ گھٹنوں کے نیچے تک۔ اب سوک پہنے ہم زبردست کرتا پاجامہ ہے مگر یہاں اتنا کھلا ہے، تو نماز کیا آپ ستر ہی نہیں چھپائے بلکہ حرام ہو گیا آپ کو، رائٹ۔ تو خدا کا حکم ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا، جو اصول بتائے گئے وہ فالو ہونا، میجر اصول، ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ کپڑے پہنتے ہیں تو بھی عبادت ہے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خالی دل میں سوچے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا کیا زبردست دین ہے، الحمدللہ بھی بولے تو آپ عبادت میں ہیں۔ راستے سے چلتے چلتے پتھر بھی ہٹا دی آپ تو عبادت ہے۔ اور بعض لوگ، ہم تو رمضان میں کیسا بولتے ہیں، سونا بھی عبادت ہے ہے نا، صحیح ہے، ہم نہیں، طریقہ بتا دیا نا میں آپ کو، کرائٹیریا کیا ہے، اب سب پہ اپلائی کرو، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ہاں آپ کی طرف سے ایڈ نہیں ہونا۔ اب آپ بولے نماز پڑھنا کتنی اچھی بات ہے، تو میرا دل کیا بول رہا ہے، فجر میں 2 نہیں 4 فرض پڑھنا بول رہا دل، اتنا اچھا، میں اتنی محنت سے اٹھ کے آیا ہوں، خالی 2 فرض پڑھوں، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ بولے نہیں میاں، 2 فرض 2 سنت ختم، اور 2 فرض کے بعد آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، نفل بھی نہیں سنت بھی نہیں، ختم ہو گیا، کلوز، سیل ہو گیا ہو۔ اب پڑھنا ہے، میرے کو دل بہت پڑھنا ہو رہا ہے، میں پڑھنا نہیں، آپ ویٹ کرنا سورج طلوع ہونا اس کے بعد پڑھنا، جب تک نہیں، ایسا ہے ریسٹرکشنز ٹھیک ہے، یہ عبادت کا بڑا کانسیپٹ آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لینا۔ اب کالج میں بیٹھ کے ہسٹری، اکاؤنٹس پڑھنا،
عبادت ہے کیسا؟ ہاں کلیم بولو، ہاں بولو بھائی بولو. ویری گڈ، صحیح بات ہے، بہت صحیح بات ہے. اس کے بہت سارے اب نبی کے کام کیا کیا رہتے ہیں؟ تھوڑا ہم ایگزامپل، مطلب لوگوں کو سمجھانا، ٹھیک ہے، لوگوں سے بات چیت کرنا، لوگ دور دور تک پہنچنا، اور ان لوگوں کے بیچ میں رہ کے وہ ایگزامپلس بتانا، ٹھیک ہے. اور مسجد میں کچھ کام بھی رہتا ہے، باہر کچھ کام رہتا ہے، تلاوت کرنا ہے، قرآن کو پہنچانا ہے، پاکی کی حالت میں رہنا پڑتا. اینڈ دس از ناٹ پاسبل وتھ ویمن. گاٹ اٹ؟ ان کے اپنے کچھ لمیٹیشن رہیں گے، بایولوجیکل لمیٹیشنس. اگزامپل سیدھے سیدھے میں بہت اوپن بول دیتا ہوں آپ کو. چلو، امام صاحب نماز پڑھا رہے، میل ہے، اوکے. مان لو ایک مسجد ایسی ہے جہاں پہ ایک عورت نماز پڑھاتی، کتنے نمازیں رہیں گے وہاں؟ جہاں ایک عورت نماز پڑھیں گی اور سامنے رہیں گی انہیں، کہاں دیکھیں گے ہم؟ فیمیل پہ دیکھیں گے زیادہ. نیچرل ہے وہ، نیچرل، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اب اس کا ایگزامپل لی، مشاعرے میں ایک شاعر آیا، اس کے بازو ایک لیڈی شاعرہ بیٹھی ہوئی. ارے بس کر، اس کو بھیج بول. اب انہیں اٹھ کو آئی بھی نہیں، سیٹیاں شروع ہوئے. یہ کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ ویمن پروفٹ کے ساتھ ہوتا ہے. کلیئر؟ بھی بہت اور بھی سوچ سکتے ہیں آپ چیزیں، ٹھیک ہے. گڈ، اچھا کوشچن پوچھنا، کیونکہ جب آپ اوپن مائنڈیڈ سے کچھ پوچھنا ہے، اب یہاں نہیں تو کہاں پوچھیں گے تم؟ کہاں پوچھیں گے؟ پوچھنا. اور یہ سوال ان کا نہیں ہے، یہ سوال ایون نان مسلمس میں آتا. ارے ٹھیک ہے چلو، سب تم نبیاں نبیاں نبی، ایک تو عورت کا، عورت کی ایگزامپل کیوں نہیں؟ مریم. ارے نبیوں سے بڑا درجہ ہوگا ایک معنوں میں، نبی کی ماں عیسیٰ ابن مریم. اللہ تعالیٰ ہر جگہ بولا عیسیٰ. عورت کا نام کیسا لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مریم کا نام لیا. کیوں؟ کیونکہ مریم ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا وداؤٹ فادر، اور ماں کی گود میں وہ کلام کیے تھے، رائٹ؟ تو ٹھیک ہے چلو، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ارے ٹھیک ہے، یہ حاجرہ علیہ السلام کا عمل، ماں تھی، صفا و مروہ پہ عیسیٰ بھاگی ہیں وہ، کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی ہے، پیاس بجھانا ہے. بھاگنے کے عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ارے حج اس وقت تک نہیں ہوگا آپ کا جب تک کہ ایک عورت کے عمل کو آپ پریکٹس نہیں کریں گے. کتنا بڑا ہوگا. چلو سب ہو گیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، صحیح. تو میل آبجیکشن کرنا تھا، وائی ناٹ وتھ فادر؟ ارے باپ کے پیروں میں جنت کیوں نہیں ہے؟ تو ناانصافی کس کے ساتھ ہوگی؟ میل کے ساتھ ہوگی بھائی. دروازہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے، ٹھیک ہے. یہ اچھا سوال کریں. تو ہم یہاں تھے ایمان مفصل کے بعد، یہ ہو گیا. اب نماز کیا ٹائم ہو رہا؟ ہو گیا 8:15 کو ہے. چلو الحمدللہ، 15 منٹ کا فضل، 15 منٹ کا اللہ کا فضل ہو گیا. تو اگر آپ بور ہو رہے ہوں گے تو میں بند کر دیتا ہوں، اسٹاپ کر دیتا ہوں. ہاں کنٹینیو، مطلب آپ پورا ریڈی سننے کے لیے. ہاں چلو. اس کے بعد اور ایک جو چیز ہے، یہ ہونے کے بعد ایک بہت برننگ چیز ہے اس میں. تو جیسے میں نے کل سوال پوچھا تھا کہ کتنے مسلک ہیں؟ ہاں کتنے مسلک ہیں؟ 72 مسلک. فرقے کتنے ہیں؟ 5 ہیں. 5 مسلک ہیں اور 72 فرقے ہونے والے ہیں. اب فرقہ اور مسلک کس کو بولتے ہیں الطاف سمجھنا، دیکھو بہت ضروری ہے. تم سمجھے تو پورا تغلور سمجھے جیسا ہے. تغلورش نہیں، ہاں نو اچھا بچہ ہے وہ، پٹیل ہے، انہیں پوری آگے اس کے ہاتھ میں رہنے والی حکومت. تو یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھیں. فرقہ جماعت اسلامی ایک فرقہ، تبلیغی جماعت ایک فرقہ، یہ صحیح نہیں ہے. فرقہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب بیسک چیزوں میں چینج آ جائیں. جیسے لا الہ الا اللہ، آگے اگر کچھ رسول اللہ کر دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کر دیے. کیسے؟ ایگزامپل، غلام احمد قادیانی
قادیان ایک گاؤں کا نام ہے پنجاب میں، وہاں سے ایک آدمی اٹھا احمد نام کا، اس نے اعلان کیا کہ دیکھو میرا نام قرآن میں ہے، بعد اسمو احمد بلکہ ہے، اور وہ میچ احمد ہوں اور میں رسول ہوں، ختم نبوت تھی تو اس نے گستاخی کر دی کہ میں بھی رسول ہوں، چیلنج کر دیا، اور دنیا میں ایک پورے سسٹم بنایا۔ آج بھی یونائٹڈ کنگڈم میں بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ کے آس پاس بھی گاؤں میں بہت زیادہ لوگ ابھی بھی ہیں جن کا نام ہے قادیانی۔ تو یہ کلیئر ہے کہ انہوں نے دین کی فنڈامنٹل چیزوں میں ایڈیشن کر دیا، کچھ آلٹریشن کر دیا، اس لیے کیا ہو گئے؟ وہ فرقہ ہو گئے، رائٹ۔ دوسرا شیعہ، شیعہ بولے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، یا پھر ان کو جو ہے بہت بڑا علیہ السلام لگاتے ہیں، علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، پنچ رتن۔ کیا ہے؟ پنچ رتن۔ تھوڑا رک جائیں گے۔ فرقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شرک بھی ہوا، لیکن شرک تو نہیں ہو سکتا دین میں، نئی چیزیں، مطلب پھر بیسک چیزوں میں بہت بڑا آلٹریشن، ہاں تو بھی شرک نہیں ہوا نا، اللہ کی ذات میں شریک کرنے کو شرک بولتے ہیں، تو یہ تو رسالت پہ اور زیادہ مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب مسلک پہ آتے ہیں ہم۔ مسلک بولے تو کیا؟ جیسے وہ کہا گیا فقہ ہے، فقہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر آنے والے نئے مسائل کا حل تلاش کر کے کچھ رائے دینا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ہم فقہ۔ یعنی مسلمانوں کی آسانی کے لیے اب ہر مسلمان قرآن و حدیث کی اتنی ریسرچ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر مسئلے میں تھوڑا سا ریسرچ کر کے آگے بڑھے، تو اس لیے لوگ کیا کریں، بڑے بڑے امام جو ہیں، ائمہ، انہوں جو ہے بہت زیادہ ریسرچ کر کے کمپائل کریں کچھ قوانین، اس کو بولتے ہیں فقہ۔ تو بہت سارے امام ہیں، لیکن آتے 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 دنیا میں 4 بڑے امام کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا فالو کرنے والے۔ 4 امام کے نام بولیں؟ نہیں، عمر نہیں تھی، عمر امام ہے، خلیفہ ہے، ہاں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہاں، امام غوث اعظم، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، 4 امام ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ کو زیادہ مانتے ہیں۔ اب اپنے اپنے علاقے کے حساب سے اثرات اور اپنے ریسرچ کے حساب سے لوگ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی ایگزامپل کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو ہے آپ کو نماز میں ہاتھ کہاں ماننا ہے؟ آپ کے نیچے ایسا۔ احمد بن حنبل کیا بولتے ہیں؟ پیٹ پہ بندو۔ امام شافعی کیا بولتے ہیں؟ سینے پہ بندو۔ امام مالک کیا بولتے ہیں؟ ہاتھ اتنے بننا، ہاتھ چھوڑنا، اس کو بولتے ہیں ارسال۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ارسال۔ صحیح ہے نہیں ویسے؟ امام ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ یہاں پہ ہاتھ بننا، ٹھیک ہے، ناف پہ بس۔ احمد بن حنبل کیا بولتے ہیں؟ پیٹ پہ بند، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کیا بولتے ہیں؟ سینے پہ بند۔ اور امام مالک کیا بولتے ہیں؟ ہاتھ نہیں باندھنا، ایسی۔ اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا اور ہاتھ چھوڑے ہوا ہے تو اس کو غلط نہیں بولنا۔ اگر آپ دیکھیں کسی کو انہیں ہاتھ یہاں بندھے ہوا ہے تو اس کو غلط نہیں۔ اگر کوئی دیکھا آپ انہیں ہاتھ یہاں بندھے ہوا ہے تو غلط نہیں بولنا، یہاں بندھے ہوا ہے تو غلط۔ کیوں؟ یہ چاروں طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی کبھی پڑھے تھے، رائٹ؟ ہاں، اب اس میں ایسے ہے کلیم 2 رکعت میں ایسا تشہد، کچھ لوگ ایسے ہی انگلی کھڑے ہوئے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ہر رکعت میں اٹھنے سے پہلے بیٹھ کے چھٹتے، بار بار اٹھاتے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب چار امام کے علاوہ ایک اور پانچ مسلک ہے بولے نا، کون بولے تھے وہ کل؟ ہاں، اور ایک مسلک کون سا ہے؟ اہل حدیث۔ اہل حدیث کا مسلک یہ کہتا ہے کہ ہم کو چار اماموں کے بجائے ہم بالراست قرآن اور حدیث سے دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور ہم کو جو سمجھ میں آئے وہ کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ امام مولانا ابو العلا مودودی علیہ الرحمٰن نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جیسے یہ چاروں مسلک صحیح ہیں، یہ پانچواں مسلک بھی حق پر ہے، کوئی مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، تو یہ مسلک ہے، رائٹ۔ اب اس کے بعد جو آیا، آپ کو نے تصوف بولا تھا، میں کیا بولا تھا؟ تصوف۔ تصوف کیا ہے؟ تو کل آپ بولے تھے صوفی، لمبی ٹوپی، ایسا وہ یہ، تو یہ ہم بنے ہاں زلفیں، تو ایسا ہے۔ لیکن تصوف میں کیا ہے؟ فقہ میں ایسا ہے کہ فقہ آپ کی ظاہر دیکھتا، فقہ آپ کی ظاہری دیکھتا۔ ظاہری مطلب آپ، ہم نہیں، آپ بظاہر کیسے لگ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی ظاہری طہارت ہے کہ نہیں ہے، یعنی آپ وضو کرے ہوئے ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نماز میں سیدھے کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں، یہ فقہ دیکھتی ہے۔ تصوف کیا دیکھتا ہے؟ تصوف انٹرنل دو چیزیں ہیں، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر کس کو بولتے ہیں؟ جس کو ہم ٹچ کر سکتے، لائک ماؤس، کی بورڈ، اسکرین، ڈیسک ٹاپ، مانیٹر، رائٹ، ہارڈ ڈسک، ہارڈ ویئر۔ اور سافٹ ویئر جو اندر رہتا ہے، رائٹ۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ایک ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں ڈیوائڈ کریں گے تو ہارڈ ویئر کیا ہے اور سافٹ ویئر کیا ہے؟ بولو۔ یہ ہاتھ، سر، یہ جتنا باہر دکھ رہا وہ کیا ہے؟ ہارڈ ویئر ہے۔ یہ فقہ ہے، کیا ہے؟ یہ فقہ ہے۔ فقہ یہ دیکھتی کہ ہاں آپ ہاتھ کہاں بنے ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ رکوع سیدھا کر رہے نہیں کر رہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں آپ سجدہ سیدھا کرے نہیں کرے، یہ دیکھتے، فقہ دیکھتے، ٹھیک ہے۔ آپ وضو کریں تو ٹھیک ہے، آپ کا ایک پیر سکا ہے، کیا دیکھتے؟ فقہ۔ تصوف میں کیا رہتا؟ ہارڈ ویئر بھی دیکھتے، ہارڈ ویئر نہیں، سافٹ ویئر دیکھتے۔ سافٹ ویئر مطلب اندر کیا ہے؟ نماز تو پڑھ لیا آپ نے، لیکن اندرونی طور پہ کیا تبدیلی آئی؟ اندر سے آپ کا دل اللہ سے لرز رہا تھا کہ نہیں لرز رہا تھا؟ ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے پورا خشوع و خضوع تھا یا نہیں تھا؟ وہ تصوف والے، یعنی تصوف۔ تو تصوف ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں رہے گا تو مشین چلے گی، ورنہ آپ بولے ہارڈ ویئر تو بہت مہنگا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن سافٹ ویئر اندر نہیں ہے تو بولے کہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے فقہ اور تصوف دونوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے چیزیں دینیات میں ہے، بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، اس کو میں کور نہیں کر پایا ہوں، وقت کی بھی کمی ہے، اور اس کو میں سوچ نہیں سکا کہ 2 کلاسز میں اس کو کیسے رکھنا ہے، بہت سڈن بھی ہوا ہے، لیکن آپ اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ آپ، میں چاہوں گا کہ آپ اچھا پڑھ کے آپ اس سے زیادہ اچھا ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی بات یہاں ختم کر رہا ہوں۔ آپ اس کو کمپلسریلی، اس کتاب کو آپ، میں نے اپنی آنکھوں سے دکھایا آپ کو، لیکن آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو بڑی دنیا نظر آئے گی۔ اور یہ کتاب بہترین کتاب ہے، ہر جگہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور جتنے یہ کتاب اگر پڑھ لیں گے آپ تو اسلام کے بہت سارے مسائل کو چٹکی میں حل کریں۔ لوگ آگے آتے، مسئلہ لے کے آتے، ارے یہ کیسا کرنا، دیکھو انہوں ایسا کرے، وہ ہے ویسا کیا بھی نہیں ہے بھائی، سنیں، ارے وہ نئے لوگ آ گئے، انہوں ہاتھا ینج بن رہے، کیا بھی نہیں ہے بھائی، وہ پانچواں مسلک ہے، انہوں بھی حق پہ ہے۔ ارے وہ کیسا کرنا، دیکھو انہوں، وہ نبی کا مقام ایسا ہو گیا، وہ انہوں غلام احمد قادیانی کا کیسا کریں گے؟ ہاں بھائی، انہوں فرقہ ہیں، انہوں غلط ہیں۔ پھر بولا ارے نئی جماعتی، جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی فرقہ نہیں ہے، ایک تحریک ہے جو سب لوگوں کو آگے بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، ہاں، تحریک اسلامی، تحریک موومنٹ، اسلامک موومنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے چیزیں ہیں دینیات میں کور کیے گئے ہیں۔ اب میرے کو آپ یہاں پہ ایک شپت لے کے اٹھنا ہے، نہیں تو نہیں اٹھ سکتے آپ۔ ریئلسٹک وے میں ہو کر اندر سے، میں بولا انما الاعمال بالنیات، پکی نیت سے آپ یہ بولو میرے کو
کہ یہ دینیات کتاب کون سی لینگویج میں کون سے ٹائم پہ کتنے دنوں میں پڑھ کے دیں گے. ذرا پیپر نکالو اور وہ لکھت روپ میں رہنا جلدی سے. اور وہ لیے تو اٹھنے دیتے ہیں یہاں سے. اس میں زبردستی کروں گا میں. کیوں کروں گا بولے تو یہ اتنا فرض ہے, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. منی بولو دی. ایک کام کریں گے صدر صاحب, یہاں پہ آ کے ہم اورل اوتھ لیں گے یہاں پہ ٹھہر کے. اب وہ نہیں ہوں گا شپت, مطلب آپ آگے بولیں کہ انشاءاللہ میں دینیات کتاب کو اتنے دنوں میں مکمل کروں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ روزانہ یہ ٹائم پر اس کو پڑھنے کی کوشش کروں. ہاں, اس میں پیجز کتنے ہیں جی؟ ہاں 98. بعض میں 98 ہیں, بعض میں نئے ورژن میں 100 ہیں. 120 پیجز. آتھر کون ہے؟ ابو العلا ٹھیک ہے چلو. تو دو شکلیں ہو سکتے ہیں, یا تو آپ پیپر پہ لکھ کے دیں کہ انشاءاللہ میں ڈیش ڈیش میرا نام یہ ہے اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کتاب کو فیبروری 28 تک مکمل کروں گا, اور روزانہ سب میں. تو یہاں آ کے ایک ایک جنے بولے, جلدی سے بولے, اس کو ریکارڈ کر لیں. ٹائم کتنا ہوا؟